کہ نارووال اب نواز شریف کا قلعہ تھا، قلعہ ہے اور قلعہ رہے گا۔ اب آپ کی تالیوں میں، آپ کے نعروں میں تشریف لاتی ہے آپ کی لیڈر، میری لیڈر محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ۔ نارووال کی شیرنیوں، آپ کو محمد نواز شریف کا سلام، آپ کو محمد نواز شریف کا پیار، اور آپ کو آپ کی بہن، آپ کی بیٹی مریم نواز شریف کا سلام۔ جناب احسن اقبال صاحب، انوار الحق صاحب، وجیحہ اکرم صاحبہ، بلال اکبر صاحب، دیکھ لیا میں نے، دیکھ لیا، خواجہ وسیم صاحب، خواجہ صاحب، ویری گڈ، رانا منان صاحب، احمد اقبال صاحب، رامیش سنگھ اروڑا صاحب، اکمل سرگالا صاحب، نارووال والوں، نارووال کے بھائیوں، بزرگوں، بہنوں، ابھی یہ ترانہ لگا تھا، مشکل سے نکالو نواز شریف، تو میں نارووال سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں، نارووال یک زبان ہو کر جواب دے کہ 1 سال بعد کیا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نواز شریف نے پاکستان کو مشکلات سے نکال لیا کہ نہیں؟ دنیا دیکھ لے، دنیا سن لے کہ نارووال کے عوام یہ گواہی دے رہے ہیں کہ 12 مہینے کی قلیل مدت میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف نے پاکستان کو مشکلات سے باہر نکال لیا ہے۔ اور نارووال کے میرے پیاروں، میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ وزیر اعلیٰ بننے کے بعد میرا آج پہلا عوامی اجتماع ہے 12 مہینے کے بعد، اور پہلا عوامی اجتماع نارووال میں ہے الحمدللہ۔ سب سے پہلے میں نارووال کے پاس آئی ہوں۔ یہ بات صحیح ہے کہ نارووال احسن اقبال صاحب کی پہچان ہے اور احسن اقبال صاحب نارووال کی پہچان ہے۔ خواجہ وسیم صاحب، میں آپ کا بھی بہت شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اور آج جب ابھی 1 سال پورا ہونے کو ہے، ابھی 10 دن ہے 1 سال پورا ہونے کو، تو میں اپنی کارکردگی لے کے نارووال کے عوام کے سامنے کھڑی ہوں۔ نارووال والوں، مجھے جواب دینا میرے 2 سوالوں کا۔ کیا مریم نواز شریف کی کارکردگی سے خوش ہو؟ کیا مریم نواز جو دن رات آپ کی خدمت کر رہی ہے اس سے خوش ہو؟ میں نے 5 سال انتظار نہیں کیا کہ میں 5 سال کے بعد جب الیکشن ہونے والے ہوں تو میں عوام میں واپس جا کے کہوں کہ مجھ سے تو کچھ نہیں ہوا، پچھلے والے کر گئے ہیں جو کر گئے ہیں، سارا الزام میں پچھلے والوں پہ ڈال دوں۔ میں نے ایسا نہیں کیا۔ میں 1 سال کی اپنی کارکردگی لے کر آج آپ کے درمیان، آپ کے سامنے، آپ کے پاس آئی ہوں، آپ کی مہر لگوانے آئی ہوں نواز شریف کی جماعت کے اوپر۔ 1 سال پہلے، 2 سال پہلے ہر جگہ سے بری خبریں
خبریں آ رہی تھی، تکلیف دہ خبریں آ رہی تھی ہمارے ملک کے پاکستان کے بارے میں، آج صرف 1 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر جگہ سے اچھی خبریں آ رہی ہیں سوائے ایک جگہ سے، اور وہ اڈیالہ جیل ہے۔ وہاں سے صرف خط پہ خط آ رہے ہیں، منتیں ہو رہی ہیں کہ اللہ کے واسطے مجھے بچا لو۔ تو نارووال والو، اللہ تعالیٰ کے نظام میں ناانصافی نہیں ہے۔ جس نواز شریف کو مارنے کی کوشش کی، جس نواز شریف کو گرانے کی کوشش کی، آج مرکز میں بھی نواز شریف کے بھائی کی حکومت ہے اور پنجاب میں بھی نواز شریف کی بیٹی کی حکومت ہے۔ اور نہ صرف حکومت ہے، صبح بھی خدمت ہے، دوپہر بھی خدمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شام کو بھی آپ کی خدمت ہے۔ اصل میں یہ لوگ حالات اتنے خراب کر کے چلے گئے تھے کہ ان کو انتظار تھا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت آئے گی تو فیل ہو جائے گی، ناکام ہو جائے گی، گر جائے گی۔ یہ اس انتظار میں بیٹھے تھے کہ ملک کب ڈیفالٹ کرے، کیونکہ ڈیفالٹ کے دھانے پر پہنچا گئے تھے ملک کو، کہتے تھے ملک سری لنکا بننے والا ہے۔ تو پہلے کیا خبریں آتی تھی کہ ملک ڈیفالٹ کر جائے گا، آج ڈیفالٹ کر جائے گا، کل ڈیفالٹ کر جائے گا، ڈالر 250 سے اوپر چلا گیا، مہنگائی نواز شریف کے زمانے میں 2 ڈیجٹ پہ ہوتی تھی، اب 38 پر چلی گئی، اور بجلی کی قیمت جو نواز شریف کے دور میں سستی تھی، بجلی کی قیمت آسمانوں پر چلی گئی، بلکہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی۔ سٹاک مارکیٹ جو آج بلندیوں پر ہے، وہ سٹاک مارکیٹ کریش کر گئی تھی۔ دہشت گردی جس کو نواز شریف نے فوج کے ساتھ جنگ لڑ کے ختم کیا تھا، وہ دہشت گردی واپس آ گئی تھی ملک پر۔ اور کبھی سنتے تھے فلاں دوست ملک ناراض ہو گیا، فلاں دوست ملک ناراض ہو گیا، اور سنتے تھے کہ گوگی یہ کھا گئی، پنکی یہ کھا گئی۔ سفارش کے بغیر پنجاب میں کوئی کام نہیں ہوتا تھا، رشوت کے بغیر پنجاب میں کوئی کام نہیں ہوتا تھا، اور رشوت جو ہے وہ گوگی اور پنکی کو جاتی تھی ساری کی ساری۔ لاہور سے بہاولپور سے رحیم یار خان تک گندگی کے ڈھیر تھے۔ اور میں نارووال سے پوچھنا چاہتی ہوں، آج صرف 1 سال کے بعد، کتنی دیر بعد، کہاں ہے وہ ڈیفالٹ کرنے والا پاکستان؟ کہاں ہے وہ 38% مہنگائی؟ جانتے ہو عمران خان کے دور میں جو 38% مہنگائی تھی، آج وہ 5 یا 6 ڈیجٹ پہ آ چکی ہے، 5 یا 6% پہ آ چکی ہے۔ اور 25 روپے کی روٹی جو عمران خان نااہل کے دور میں تھی، آج کتنے کی ہے؟ 12-13 روپے کی روٹی ہے پنجاب میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ اور میں کہاں وہ معیشت ڈوبنے کی باتیں کہ معیشت ڈوب گئی، معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا۔ آج کیا خبر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے معیشت اب ٹیک آف پوائنٹ پہ آ گئی ہے۔ آج آپ کی گلیاں، آپ کے محلے، آپ کی سڑکیں، آپ کا شہر، آپ کا صوبہ آج صاف ہو رہا ہے۔ نارووال مجھے گواہی دو کہ ستھرا پنجاب نے آپ کا نارووال چمکا کے رکھ دیا یا نہیں؟ آج جب میرا ہیلی کاپٹر لینڈ کر رہا تھا نارووال والوں، تو میں نے اوپر سے جلسہ گاہ دیکھی، میں حیران رہ گئی۔ مجھے لوگ بتاتے تھے کہ پنجاب کے عوام میں ایک خوشگوار تبدیلی ہے، پنجاب کے عوام جو ہے وہ خوش ہیں۔ تو میں نے جب ہیلی کاپٹر سے یہ نارووال کی جلسہ گاہ دیکھی، یقین جانو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ اور آج میں ماشاءاللہ 2 سڑکوں کا افتتاح کر کے آئی ہوں۔ نارووال کے لیے 2 سڑکیں ہم نے بنا دی ہیں، اور نارووال شکر گڑھ روڈ
36 किलोमीटर की रोड है, 1 साल में बना दी है 1.6 बिलियन 1.5 अरब रुपए की वो सड़क है, जिसका मैं अभी इफ्तिताह करके आई हूं माशाल्लाह। 1 साल से कम अरसे में बनाई है। कितने अरसे में बनाई है? इसी तरह मुरीद के नारोवाल 75 किलोमीटर की सड़क है, 15 बिलियन की सड़क है, 15 अरब की सड़क है, और 3 माह के अंदर 3 माह की कलील मुद्दत में शहर का पूरा जो शहर का हिस्सा है वो पूरा मुकम्मल कर दिया है। और आइंदा इंशाअल्लाह ताला तकरीबन 400 किलोमीटर की सड़कें नारोवाल में बन रही हैं 28 अरब रुपए में इंशाअल्लाह ताला। और इसी तरह सर्कुलर रोड नारोवाल, ये सर्कुलर रोड जिसमें मैं चल के आई हूँ, ये भी 1 अरब रुपए की लागत से 7 किलोमीटर की रोड बनी है, 40% मुकम्मल हो गई है, और अप्रैल के महीने में इंशाअल्लाह ताला बाकी भी मुकम्मल हो जाएगी। वो कहते हैं कि वो लिंक रोड का भी कहते हैं, मैंने पहले ही कह दिया वो सियालकोट मोटरवे लिंक रोड का। और आज जब मैं 1 साल बाद आपके सामने खड़ी हूँ नारोवाल के मेरे शेरों, तो मैं सिर्फ वादे और ऐलानात लेकर नहीं आई, मैं वो वादे, तमाम वादे जो आपसे किए थे वो वादे में वफा करके आई हूँ अल्लाह ताला के फजल व करम से। पूरे पंजाब के अंदर जैसे नारोवाल में सड़कें बन रही हैं, पूरे पंजाब में 700 सड़कें बन रही हैं माशाल्लाह। और जो अपना घर स्कीम है, जिसमें अगर आपके पास 1 मरले से लेकर 10 मरले तक की जमीन है और आपके पास घर बनाने को पैसे नहीं है, तो आपको पंजाब हुकूमत 15 लाख तक का कर्जा दे रही है। आप वो कर्जा लो, अपना घर बनाओ, और 7 साल में आपने वो कर्जा 9 साल में अदा करना है। जितनी आपकी 1 महीने की किराए की किस्त होती है, उससे कम मैंने आपकी जो एक महीने की इंस्टॉलमेंट रखी है। और आप जानते हो 15,000 कर्जे लोगों को मिल गए हैं, 10,000 से ज्यादा घर जो है वो तामीर हो रहे, 300 घर सिर्फ नारोवाल में तामीर हो रहे हैं माशाल्लाह। और हर साल 1 लाख कर्जे लोगों को मिलेंगे। 5 साल बाद इंशाअल्लाह ताला 5 लाख गरीबों के घर बन चुके होंगे। इसी तरह 5 लाख किसान कार्ड हमने दिए हैं, जिससे किसानों ने 50 अरब की खरीदारी की है। और वो जो आड़ती या जिसको दरमियान में जो मिडिल मैन होता था, उसको हमने निकाल दिया, डायरेक्टली किसानों को कर्जे दिए, जिससे किसानों ने मियारी बीज खरीदा है, सस्ता बीज खरीदा है, सस्ता पेस्टिसाइड खरीदा और सस्ती खाद खरीदी है। 50 बिलियन की खरीदारी की है किसान ने किसान कार्ड के थ्रू। और इसी तरह जब मैं आपके पास आई हूँ, तो हम 10,000 ट्रैक्टर किसानों को देकर आए हैं पिछले 1 साल में माशाल्लाह। और हर ट्रैक्टर में हुकूमत पंजाब ने 10 लाख रुपए की सब्सिडी दी है किसानों के लिए। हम मशीनरी भी लेकर आ रहे हैं, जो उनको हम कॉस्ट बेसिस पे देंगे, ताकि उसकी मेहनत कम से कम हो और उसको फल ज्यादा से ज्यादा मिले इंशाअल्लाह ताला। इसी तरह हिम्मत कार्ड, जो माजूर अफराद हैं और कमाने के काबिल नहीं है, पूरे पंजाब में 60,000 माजूर अफराद को हिम्मत कार्ड मिला है, जिसमें हर 3 महीने के बाद उनको 10,500 रुपया घर में बैठे बैठे उनको मिलता है। और ये माइनॉरिटीज के बड़े लोग आए हुए हैं यहाँ पर। हमने माइनॉरिटी कार्ड भी शुरू किया है, जिसमें 50,000 माइनॉरिटी के खानदान जो नादार हैं, उनको 10,500 रुपया 3 महीने के बाद उनके कार्ड के थ्रू उनको मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। इसी तरह मेरे भाइयों और बहनों, पंजाब में 2500 बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, BHUs हैं, 1250 को मैंने रिवैम्प किया। आज आप जाके देखो वो वाले BHUs, आपको लगेगा आप यूरोप में किसी क्लिनिक में आ गए हो माशाल्लाह। उनको हमने मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक्स का नाम दिया है, और आवाम के लिए वहाँ तमाम सहूलियात मैं मुहैया कर रही हूँ। और इसी तरह 2 लाख 2.5 लाख अफराद को मुफ्त दवाइयाँ उनकी घरों की दहलीज पर अब मिल रही है, 2-2 महीने का स्टॉक माशाल्लाह। चाहे वो दिल के अमराज हो या वो हेपेटाइटिस के मरीज हो, उन सबको उनके घर की दहलीज पे मुफ्त दवाइयों के पैकेज जो है वो डिलीवर हो रहे हैं।
اور اسی طرح پاکستان کی تاریخ کا پہلا نواز شریف کینسر ہاسپٹل جو ہے وہ لاہور میں اس کی پہلی منزل اب پڑ گئی ہے، اور سرگودا میں کارڈیالوجی ہاسپٹل تقریباً مکمل ہو گیا ہے چند ماہ کی قلیل مدت میں۔ اور اسی طرح پنجاب میں جو فیلڈ ہاسپٹلز ہیں، موبائل ہاسپٹلز ہیں، آپ نے دیکھے ہوں گے نارووال والوں، وہ ہر جگہ جا کر آپ کی گلی میں، آپ کی دہلیز میں، آپ کے محلوں میں جا کر لاکھوں افراد کا علاج کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح 30,000 اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپس ملے، جو طلباء اور طالبات مہنگی تعلیم افورڈ نہیں کر سکتے تھے، ان کے لیے میں نے 30,000 اسکالرشپس دیے، اور اب انشاءاللہ تعالیٰ 30,000 سے بڑھا کے ہم 50,000 اسکالرشپس لے کر آ رہے ہیں۔ اور بہت جلد مجھے وہ بچے بہت یاد آتے، تو میں ان کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ بہت جلد مریم نواز شریف 1 لاکھ لیپ ٹاپس لے کے آپ کے پاس آ رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور یہ بہت سارے نوجوان مجھے یہاں پر کھڑے نظر آ رہے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں، آپ لوگ قوم کا مستقبل ہو، میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں نوجوانوں کہ کسی جماعت میں نوجوان یوتھ کی رٹ لگائی ہوئی تھی، میں پوچھتی ہوں انہوں نے کیا دیا ہے نوجوانوں کو؟ اپنے بچے لندن میں ہوتے ہیں اور قوم کے بچے جیلوں میں ہیں۔ احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ مرغی انڈے اور کٹے چاہیے یا لیپ ٹاپس چاہیے؟ اپنے بچوں کے ہاتھ میں لندن کی ٹکٹس دی اور قوم کے بچوں کے ہاتھوں میں پیٹرول بامز اور کیلوں والے ڈنڈے دیے۔ اپنے بچے آرام اور آسائش میں پل رہے ہیں، قوم کے بچے جیلوں میں سڑ رہے ہیں، عدالتوں میں دھکے کھا رہے ہیں۔ اپنے بچے ریسٹورانٹس میں جا کے کھانے کھا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، اور قوم کے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں کہ گراؤ، جلاؤ، سال پھاڑ دو، آنکھیں پھوڑ دو، گولیاں مار دو۔ بتاؤ نوجوانوں، آپ کو یہ والا پاکستان منظور ہے؟ اب سمجھ آ گئی ہے قوم کو، عمران خان کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ قوم کو سمجھ آ گئی ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، نعروں سے، گالی گلوچ سے، جھوٹوں سے، دعووں سے قوم کا پیٹ نہیں بھرتا، قوم کے بچوں کا پیٹ نہیں بھرتا۔ اس کے لیے دن رات خدمت کرنی پڑتی ہے، دن رات ایک کرنا پڑتا ہے۔ نارووال والوں یاد ہے نا، نواز شریف کہتا تھا کہ ان کے جھانسے میں نہ آنا، ان کے جھوٹوں میں نہ آنا، ان کے فراڈ میں نہ آنا۔ اگر آج ان کی حکومت ہوتی تو کیا ہوتا؟ دھرنے ہو رہے ہوتے، میٹرو بسیں بند نہیں رہی ہوتی، میٹرو بسیں ٹوٹ رہی ہوتی، رینجرز اور پولیس والوں کی شہادتیں ہو رہی ہوتی، ان کے سر پھٹ رہے ہوتے، ان کی آنکھیں پھوڑی جا رہی ہوتی، اور ملک خدا نخواستہ ڈیفالٹ کر چکا ہوتا، مہنگائی کا طوفان آ چکا ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے نارووال والوں، یہ نواز شریف کی حکومت ہے۔ شہباز شریف بھی صبح سے شروع ہوتے ہیں، رات تک آپ کی خدمت میں مصروف رہتے ہیں۔ مریم نواز شریف بھی صبح سے شروع ہوتی ہے، رات کو 12:30-1 بجے تک آپ کی خدمت میں مصروف ہوتی ہے۔ تو نارووال والوں، امید رکھنا کہ آج اگر کل سے بہتر ہے تو انشاءاللہ تعالی آنے والا کل آج سے بہتر ہوگا آپ کے لیے۔ اور میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں، مریم نواز شریف آپ سے وعدہ کرتی ہے کہ مریم نواز شریف دن رات ایک کرے گی، مریم نواز شریف محنت کرے گی اور آپ کی زندگیوں کو تبدیل کر کے رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ نارووال والوں، ایک دفعہ پھر میرا دل جیتنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ مجھے اتنی محبتیں دینے کے لیے، اتنی شفقتیں دینے کے لیے، میرے سر پہ اپنا ہاتھ رکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ ان خواتین کو میرا بہت بہت پیار۔ میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس قابل کرے کہ میں آپ کی زندگیوں میں بہترین تبدیلی لے کے آ سکوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ میرے ساتھ مل کے نعرہ لگانا، نواز شریف،
آواز نہیں آئی. سارے مل کے ایک دفعہ ذرا ریڈی ہو جاؤ. جب ریڈی ہو جاؤ تو بتا دینا ریڈی ریڈی. نواز شریف, شہباز شریف, اور آخر میں نعرہ دل سے لگانا پاکستان. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. جیوے مریم نواز, جیوے مریم نواز. آج صاف ہو رہا ہے. ناروال مجھے گواہی دو کہ ستھرا پنجاب نے آپ کا ناروال چمکا کے رکھ دیا یا نہیں. آج جب میرا ہیلی کاپٹر لینڈ کر رہا تھا ناروال والوں, تو میں نے اوپر سے جلسہ گاہ دیکھی, میں حیران رہ گئی. مجھے لوگ بتاتے تھے کہ پنجاب کے عوام میں خوشگوار تبدیلی ہے, پنجاب کی عوام جو ہے وہ خوش ہے. تو میں نے جب ہیلی کاپٹر سے یہ ناروال کی جلسہ گاہ دیکھی, یقین جانو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا. اور آج میں ماشاءاللہ 2 سڑکوں کا افتتاح کر کے آئی ہوں. ناروال کے لیے 2 سڑکیں ہم نے بنا دی ہیں, اور ناروال شکرگڑھ روڈ 36 کلومیٹر کی روڈ ہے. 1 سال میں بنا دیے 1.6 بلین 1.5 ارب روپے کی وہ سڑک ہے, جس کا میں ابھی افتتاح کر کے آئی ہوں. ماشاءاللہ 1 سال سے کم عرصے میں بنائی ہے. کتنے عرصے میں بنائی ہے؟ اسی طرح مرید کے ناروال 75 کلومیٹر کی سڑک ہے, 15 بلین کی سڑک ہے, 15 ارب کی سڑک ہے, اور 3 ماہ کے اندر 3 ماہ کی قلیل مدت میں شہر کا پورا جو شہر کا حصہ ہے وہ پورا مکمل کر دیا ہے. اور آئندہ انشاءاللہ تعالی تقریباً 400 کلومیٹر کی سڑکیں ناروال میں بن رہی ہیں 28 ارب روپے میں انشاءاللہ تعالی. اور اسی طرح سرکولر روڈ ناروال, یہ سرکولر روڈ جس میں چل کے آئی ہوں, یہ بھی 1 ارب روپے کی لاگت سے 7 کلومیٹر کی روڈ بنی ہے. 40% مکمل ہو گئی ہے, اور اپریل کے مہینے میں انشاءاللہ تعالی باقی بھی مکمل ہو جائے گی. لنک روڈ کا وہ کہتے ہیں کہ وہ لنک روڈ کا بھی کہتے ہیں, میں نے پہلے ہی کہہ دیا ہے, وہ سیالکوٹ موٹر وے لنک روڈ کا. اور آج جب میں 1 سال بعد آپ کے سامنے کھڑی ہوں ناروال کے میرے شیروں, تو میں صرف وعدے اور اعلانات لے کر نہیں آئی. میں وہ وعدے, تمام وعدے جو آپ سے کیے تھے, وہ وعدے میں وفا کر کے آئی ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. پورے پنجاب کے اندر جیسے ناروال میں سڑکیں بن رہی ہیں, پورے پنجاب میں 700 سڑکیں بن رہی ہیں ماشاءاللہ. اور جو اپنا گھر اسکیم ہے, جس میں اگر آپ کے پاس 1 مرلے سے لے کر 10 مرلے تک کی زمین ہے اور آپ کے پاس گھر بنانے کو پیسے نہیں ہیں, تو آپ کو پنجاب حکومت 15 لاکھ تک کا قرضہ دے رہی ہے. آپ وہ قرضہ لو, اپنا گھر بناؤ, اور 7 سال میں آپ نے وہ قرضہ 9 سال میں ادا کرنا ہے. جتنی آپ کی 1 مہینے کی کرائے کی قسط ہوتی ہے, اس سے کم میں نے آپ کی جو 1 مہینے کی انسٹالمنٹ رکھی ہے. اور آپ جانتے ہو 15,000 قرضے لوگوں کو مل گئے ہیں. 10,000 سے زیادہ گھر جو ہے وہ تعمیر ہو رہے ہیں. 300 گھر صرف ناروال میں تعمیر ہو رہے ہیں ماشاءاللہ. اور ہر سال 1 لاکھ قرضے لوگوں کو ملیں گے. 5 سال بعد انشاءاللہ تعالیٰ 5 لاکھ غریبوں کے گھر بن چکے ہوں گے. اسی طرح 5 لاکھ کسان کارڈ ہم نے دیے ہیں, جس سے کسانوں نے 50 ارب کی خریداری کی ہے. اور وہ جو آڑتی یا جس کو درمیان میں جو مڈل مین ہوتا تھا, اس کو ہم نے نکال دیا ہے. ڈائریکٹلی کسانوں کو قرضے دیے ہیں, جس سے کسانوں نے معیاری بیج خریدا ہے, سستا بیج خریدا ہے, سستا پیسٹیسائڈ خریدا اور سستی کھاد خریدی ہے. 50 بلین کی ناروال کے شیروں, ناروال کی شیرنیوں,
کا سلام، آپ کو محمد نواز شریف کا پیار، اور آپ کو آپ کی بہن، آپ کی بیٹی مریم نواز شریف کا سلام۔ جناب احسن اقبال صاحب، انوار الحق صاحب، وجیہہ اکرم صاحبہ، بلال اکبر صاحب، دیکھ لیا میں نے، دیکھ لیا، خواجہ وسیم صاحب، خواجہ صاحب، ویری گڈ، رانا منان صاحب، احمد اقبال صاحب، رامیش سنگھ اروڑا صاحب، اکمل سرگالا صاحب، نارووال والوں، نارووال کے بھائیوں، بزرگوں، بہنوں، ابھی یہ ترانہ لگا تھا، مشکل سے نکالو نواز شریف، تو میں نارووال سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں، نارووال یک زبان ہو کر جواب دے کہ 1 سال بعد کیا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نواز شریف نے پاکستان کو مشکلات سے نکال لیا کہ نہیں؟ دنیا دیکھ لے، دنیا سن لے کہ نارووال کے عوام یہ گواہی دے رہے ہیں کہ 12 مہینے کی قلیل مدت میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف نے پاکستان کو مشکلات سے باہر نکال لیا ہے۔ اور نارووال کے میرے پیاروں، میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ وزیر اعلیٰ بننے کے بعد میرا آج پہلا عوامی اجتماع ہے 12 مہینے کے بعد، اور پہلا عوامی اجتماع نارووال میں ہے الحمدللہ۔ سب سے پہلے میں نارووال کے پاس آئی ہوں۔ یہ بات صحیح ہے کہ نارووال احسن اقبال صاحب کی پہچان ہے، اور احسن اقبال صاحب نارووال کی پہچان ہے۔ خواجہ وسیم صاحب، میں آپ کا بھی بہت شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اور آج جب ابھی 1 سال پورا ہونے کو ہے، ابھی 10 دن ہے 1 سال پورا ہونے کو، تو میں اپنی کارکردگی لے کے نارووال کے عوام کے سامنے کھڑی ہوں۔ نارووال والوں، مجھے جواب دینا میرے 2 سوالوں کا۔ کیا مریم نواز شریف کی کارکردگی سے خوش ہو؟ کیا مریم نواز جو دن رات آپ کی خدمت کر رہی ہے اس سے خوش ہو؟ میں نے 5 سال انتظار نہیں کیا کہ میں 5 سال کے بعد جب الیکشن ہونے والے ہوں تو میں عوام میں واپس جا کے کہوں کہ مجھ سے تو کچھ نہیں ہوا، پچھلے والے کر گئے جو کر گئے، سارا الزام میں پچھلے والوں پہ ڈال دوں۔ میں نے ایسا نہیں کیا۔ میں 1 سال کی اپنی کارکردگی لے کر آج آپ کے درمیان، آپ کے سامنے، آپ کے پاس آئی ہوں، آپ کی مہر لگوانے آئی ہوں نواز شریف کی جماعت کے اوپر۔ 1 سال پہلے، 2 سال پہلے ہر جگہ سے بری خبریں آ رہی تھی، تکلیف دہ خبریں آ رہی تھی ہمارے ملک کے پاکستان کے بارے میں۔ آج صرف 1 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر جگہ سے اچھی خبریں آ رہی ہیں، سوائے ایک جگہ سے، اور وہ اڈیالہ جیل ہے۔ وہاں سے صرف خط پہ خط آ رہے ہیں، منتیں ہو رہی ہیں کہ اللہ کے واسطے مجھے بچا لو۔ تو نارووال والوں،
اللہ تعالیٰ کے نظام میں ناانصافی نہیں ہے. جس نواز شریف کو مارنے کی کوشش کی، جس نواز شریف کو گرانے کی کوشش کی، آج مرکز میں بھی نواز شریف کے بھائی کی حکومت ہے اور پنجاب میں بھی نواز شریف کی بیٹی کی حکومت ہے. اور نہ صرف حکومت ہے، صبح بھی خدمت ہے، دوپہر بھی خدمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شام کو بھی آپ کی خدمت ہے. اصل میں یہ لوگ حالات اتنے خراب کر کے چلے گئے تھے کہ ان کو انتظار تھا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت آئے گی تو فیل ہو جائے گی، ناکام ہو جائے گی، گر جائے گی. یہ اس انتظار میں بیٹھے تھے کہ ملک کب ڈیفالٹ کرے، کیونکہ ڈیفالٹ کے دھانے پر پہنچا گئے تھے ملک کو. کہتے تھے ملک سری لنکا بننے والا ہے. تو پہلے کیا خبریں آتی تھی کہ ملک ڈیفالٹ کر جائے گا، آج ڈیفالٹ کر جائے گا، کل ڈیفالٹ کر جائے گا. ڈالر 250 سے اوپر چلا گیا. مہنگائی نواز شریف کے زمانے میں 2 ڈیجٹ پہ ہوتی تھی، اب 38 پر چلی گئی. اور بجلی کی قیمت جو نواز شریف کے دور میں سستی تھی، بجلی کی قیمت آسمانوں پر چلی گئی، بلکہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی. سٹاک مارکیٹ جو آج بلندیوں پر ہے، وہ سٹاک مارکیٹ کریش کر گئی تھی. دہشت گردی جس کو نواز شریف نے فوج کے ساتھ جنگ لڑ کے ختم کیا تھا، وہ دہشت گردی واپس آ گئی تھی ملک پر. اور کبھی سنتے تھے فلاں دوست ملک ناراض ہو گیا، فلاں دوست ملک ناراض ہو گیا، اور سنتے تھے کہ گوگی یہ کھا گئی، پنکی یہ کھا گئی. سفارش کے بغیر پنجاب میں کوئی کام نہیں ہوتا تھا، رشوت کے بغیر پنجاب میں کوئی کام نہیں ہوتا تھا، اور رشوت جو ہے وہ گوگی اور پنکی کو جاتی تھی ساری کی ساری. لاہور سے بہاولپور سے رحیم یار خان تک گندگی کے ڈھیر تھے. اور میں نارووال سے پوچھنا چاہتی ہوں، آج صرف 1 سال کے بعد، کتنی دیر بعد، کہاں ہے وہ ڈیفالٹ کرنے والا پاکستان؟ کہاں ہے وہ 38% مہنگائی؟ جانتے ہو عمران خان کے دور میں جو 38% مہنگائی تھی، آج وہ 5 یا 6 ڈیجٹ پہ آ چکی ہے، 5 یا 6% پہ آ چکی ہے. اور 25 روپے کی روٹی جو عمران خان نااہل کے دور میں تھی، آج کتنے کی ہے؟ 12-13 روپے کی روٹی ہے پنجاب میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے. اور میں کہاں وہ معیشت ڈوبنے کی باتیں کہ معیشت ڈوب گئی، معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا. آج کیا خبر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے معیشت اب ٹیک آف پوائنٹ پہ آ گئی ہے. آج آپ کی گلیاں، آپ کے محلے، آپ کی سڑکیں، آپ کا شہر، آپ کا صوبہ آج صاف ہو رہا ہے. نارووال مجھے گواہی دو کہ ستھرا پنجاب نے آپ کا نارووال چمکا کے رکھ دیا یا نہیں؟ آج جب میرا ہیلی کاپٹر لینڈ کر رہا تھا نارووال والوں، تو میں نے اوپر سے جلسہ گاہ دیکھی، میں حیران رہ گئی. مجھے لوگ بتاتے تھے کہ پنجاب کے عوام میں خوشگوار تبدیلی ہے، پنجاب کے عوام جو ہے وہ خوش ہیں. تو میں نے جب ہیلی کاپٹر سے یہ نارووال کی جلسہ گاہ دیکھی، یقین جانو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا. اور آج میں ماشاءاللہ 2 سڑکوں کا افتتاح کر کے آئی ہوں. نارووال کے لیے 2 سڑکیں ہم نے بنا دی ہیں، اور نارووال شکرگڑھ روڈ 36 کلومیٹر کی روڈ ہے، 1 سال میں بنا دی ہے. 1.6 بلین 1.5 ارب روپے کی وہ سڑک ہے جس کا میں ابھی افتتاح کر کے آئی ہوں. ماشاءاللہ 1 سال سے کم عرصے میں بنائی ہے. کتنے عرصے میں بنائی ہے؟ اسی طرح مرید کے نارووال 75 کلومیٹر کی سڑک ہے، 15 بلین کی سڑک ہے، 15 ارب کی سڑک ہے. اور 3 ماہ کے اندر، 3 ماہ کی قلیل مدت میں شہر کا پورا
جو شہر کا حصہ ہے وہ پورا مکمل کر دیا ہے، اور آئندہ انشاءاللہ تعالی تقریباً 400 کلومیٹر کی سڑکیں نارووال میں بن رہی ہیں 28 ارب روپے میں انشاءاللہ تعالی. اور اسی طرح سرکولر روڈ نارووال، یہ سرکولر روڈ جس میں چل کے آئی ہوں، یہ بھی 1 ارب روپے کی لاگت سے 7 کلومیٹر کی روڈ بنی ہے، 40% مکمل ہو گئی ہے، اور اپریل کے مہینے میں انشاءاللہ تعالی باقی بھی مکمل ہو جائے گی. لنک روڈ کا وہ کہتے ہیں کہ وہ لنک روڈ کا بھی کہتے ہیں، میں نے پہلے ہی کہہ دیا ہے، وہ سیالکوٹ موٹر وے لنک روڈ کا. اور آج جب میں 1 سال بعد آپ کے سامنے کھڑی ہوں نارووال کے میرے شیروں، تو میں صرف وعدے اور اعلانات لے کر نہیں آئی، میں وہ وعدے، تمام وعدے جو آپ سے کیے تھے، وہ وعدے میں وفا کر کے آئی ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. پورے پنجاب کے اندر جیسے نارووال میں سڑکیں بن رہی ہیں، پورے پنجاب میں 700 سڑکیں بن رہی ہیں ماشاءاللہ. اور جو اپنا گھر سکیم ہے، جس میں اگر آپ کے پاس 1 مرلے سے لے کر 10 مرلے تک کی زمین ہے اور آپ کے پاس گھر بنانے کو پیسے نہیں ہیں، تو آپ کو پنجاب حکومت 15 لاکھ تک کا قرضہ دے رہی ہے. آپ وہ قرضہ لو، اپنا گھر بناؤ، اور 7 سال میں آپ نے وہ قرضہ 9 سال میں ادا کرنا ہے. جتنی آپ کی ایک مہینے کی کرائے کی قسط ہوتی ہے، اس سے کم میں نے آپ کی جو ایک مہینے کی انسٹالمنٹ رکھی ہے. اور آپ جانتے ہو 15,000 قرضے لوگوں کو مل گئے ہیں، 10,000 سے زیادہ گھر جو ہے وہ تعمیر ہو رہے ہیں، 300 گھر صرف نارووال میں تعمیر ہو رہے ہیں ماشاءاللہ. اور ہر سال 1 لاکھ قرضے لوگوں کو ملیں گے. 5 سال بعد انشاءاللہ تعالیٰ 5 لاکھ غریبوں کے گھر بن چکے ہوں گے. اسی طرح 5 لاکھ کسان کارڈ ہم نے دیے ہیں، جس سے کسانوں نے 50 ارب کی خریداری کی ہے. اور وہ جو آڑتی یا جس کو درمیان میں جو مڈل مین ہوتا تھا، اس کو ہم نے نکال دیا ہے، ڈائریکٹلی کسانوں کو قرضے دیے ہیں، جس سے کسانوں نے معیاری بیج خریدا ہے، سستا بیج خریدا ہے، سستا پیسٹیسائیڈ خریدا اور سستی کھاد خریدی ہے. 50 بلین کی خریداری کی ہے کسان نے کسان کارڈ کے تھرو. اور اسی طرح جب میں آپ کے پاس آئی ہوں تو ہم 10,000 ٹریکٹر کسانوں کو دے کر آئے ہیں پچھلے 1 سال میں ماشاءاللہ. اور ہر ٹریکٹر میں حکومت پنجاب نے 10 لاکھ روپے کی سبسڈی دی ہے. کسانوں کے لیے ہم مشینری بھی لے کر آ رہے ہیں، جو ان کو ہم کاسٹ بیسس پہ دیں گے، تاکہ اس کی محنت کم سے کم ہو اور اس کو پھل زیادہ سے زیادہ ملے انشاءاللہ تعالی. اسی طرح ہمت کارڈ، جو معذور افراد ہیں اور کمانے کے قابل نہیں ہیں، پورے پنجاب میں 60,000 معذور افراد کو ہمت کارڈ ملا ہے، جس میں ہر 3 مہینے کے بعد ان کو 10,500 روپیہ گھر میں بیٹھے بیٹھے ان کو ملتا ہے. اور یہ مائنورٹیز کے بڑے لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں پر. ہم نے مائنورٹی کارڈ بھی شروع کیا ہے، جس میں 50,000 مائنورٹی کے خاندان جو نادار ہیں، ان کو 10,500 روپیہ 3 مہینے کے بعد ان کے کارڈ کے تھرو ان کو ملے گا انشاءاللہ تعالی. اسی طرح میرے بھائیوں اور بہنوں، پنجاب میں 2500 بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں، BHUs ہیں. 1250 کو میں نے ری ویمپ کیا. آج آپ جا کے دیکھو وہ والے BHUs، آپ کو لگے گا آپ یورپ میں کسی کلینک میں آ گئے ہو ماشاءاللہ. ان کو ہم نے مریم نواز ہیلتھ کلینکس کا نام دیا ہے، اور عوام کے لیے وہاں تمام سہولیات میں مہیا کر رہی ہوں. اور اسی طرح 2.5 لاکھ افراد کو مفت دوائیاں ان کی گھروں کی دہلیز پر اب مل رہی ہیں، 2 مہینے کا سٹاک ماشاءاللہ. چاہے وہ دل کے امراض ہو یا وہ ہیپیٹائٹس کے مریض ہو، ان سب کو ان کے گھر کی دہلیز پہ مفت دوائیوں کے پیکٹ جو ہے وہ ڈیلیور ہو رہے ہیں. اور اسی طرح پاکستان کی تاریخ کا پہلا نواز شریف کینسر ہاسپٹل جو ہے وہ لاہور میں، اس کی پہلی منزل اب پڑ گئی ہے. اور سرگودا میں کارڈیالوجی ہاسپٹل تقریباً مکمل ہو گیا ہے چند ماہ کی قلیل مدت میں. اور اسی طرح پنجاب میں جو فیلڈ ہاسپٹلز ہیں، موبائل ہاسپٹلز ہیں، آپ نے دیکھے ہوں گے نارووال والوں، وہ ہر جگہ جا کر آپ کی گلی میں، آپ کی دہلیز میں، آپ کے محلوں میں جا کر لاکھوں افراد کا علاج کر رہے ہیں. اور اسی طرح
30,000 اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپس ملے. جو اسٹوڈنٹس جو طلباء اور طالبات مہنگی تعلیم افورڈ نہیں کر سکتے تھے, ان کے لیے میں نے 30,000 اسکالرشپس دیے, اور اب انشاءاللہ تعالیٰ 30,000 سے بڑھا کے ہم 50,000 اسکالرشپس لے کر آ رہے ہیں. اور بہت جلد مجھے وہ بچے بہت یاد آتے ہیں, تو میں ان کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ بہت جلد مریم نواز شریف 1,00,000 لیپ ٹاپس لے کے آپ کے پاس آ رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ بہت سارے نوجوان مجھے یہاں پر کھڑے نظر آ رہے ہیں, میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں, آپ لوگ قوم کا مستقبل ہو, میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں نوجوانوں کہ کسی جماعت میں نوجوان یوتھ کی رٹ لگائی ہوئی تھی, میں پوچھتی ہوں انہوں نے کیا دیا ہے نوجوانوں کو؟ اپنے بچے لندن میں ہوتے ہیں اور قوم کے بچے جیلوں میں ہیں. احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ مرغی انڈے اور کٹے چاہیے یا لیپ ٹاپس چاہیے. اپنے بچوں کے ہاتھ میں لندن کی ٹکٹس دی اور قوم کے بچوں کے ہاتھوں میں پیٹرول بامز اور کیلوں والے ڈنڈے دیے. اپنے بچے آرام اور آسائش میں پل رہے ہیں, قوم کے بچے جیلوں میں سڑ رہے ہیں, عدالتوں میں دھکے کھا رہے ہیں. اپنے بچے ریسٹورنٹس میں جا کے کھانے کھا رہے ہیں, خوشیاں منا رہے ہیں, اور قوم کے بچوں کو کیا سکھا رہا ہے کہ گراؤ, جلاؤ, سر پھاڑ دو, آنکھیں پھوڑ دو, گولیاں مار دو. بتاؤ نوجوانوں, آپ کو یہ والا پاکستان منظور ہے؟ اب سمجھ آ گئی ہے قوم کو, عمران خان کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ قوم کو سمجھ آ گئی ہے. میرے بھائیوں اور بہنوں, نعروں سے, گالی گلوچ سے, جھوٹوں سے, دعووں سے قوم کا پیٹ نہیں بھرتا, قوم کے بچوں کا پیٹ نہیں بھرتا. اس کے لیے دن رات خدمت کرنی پڑتی ہے, دن رات ایک کرنا پڑتا ہے. نارووال والوں یاد ہے نا, نواز شریف کہتا تھا کہ ان کے جھانسے میں نہ آنا, ان کے جھوٹوں میں نہ آنا, ان کے فراڈ میں نہ آنا. اگر آج ان کی حکومت ہوتی تو کیا ہوتا؟ دھرنے ہو رہے ہوتے, میٹرو بسیں بند نہیں رہی ہوتی, میٹرو بسیں ٹوٹ رہی ہوتی, رینجرز اور پولیس والوں کی شہادتیں ہو رہی ہوتی, ان کے سر پھٹ رہے ہوتے, ان کی آنکھیں پھوڑی جا رہی ہوتی, اور ملک خدا نخواستہ ڈیفالٹ کر چکا ہوتا, مہنگائی کا طوفان آ چکا ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے نارووال والوں, یہ نواز شریف کی حکومت ہے. شہباز شریف بھی صبح سے شروع ہوتے ہیں, رات تک آپ کی خدمت میں مصروف رہتے ہیں. مریم نواز شریف بھی صبح سے شروع ہوتی ہے, رات کو 12:30-1 بجے تک آپ کی خدمت میں مصروف ہوتی ہے. تو نارووال والوں امید رکھنا کہ آج اگر کل سے بہتر ہے تو انشاءاللہ تعالی آنے والا کل آج سے بہتر ہوگا آپ کے لیے. اور میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں, مریم نواز شریف آپ سے وعدہ کرتی ہے کہ مریم نواز شریف دن رات ایک کرے گی, مریم نواز شریف محنت کرے گی اور آپ کی زندگیوں کو تبدیل کر کے رہے گی انشاءاللہ تعالی. نارووال والوں, ایک دفعہ پھر میرا دل جیتنے کے لیے بہت بہت شکریہ. مجھے اتنی محبتیں دینے کے لیے, اتنی شفقتیں دینے کے لیے, میرے سر پہ اپنا ہاتھ رکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ. ان خواتین کو میرا بہت بہت پیار. میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس قابل کرے کہ میں آپ کی زندگیوں میں بہترین تبدیلی لے کے آ سکوں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. میرے ساتھ مل کے نعرہ لگانا, نواز شریف. نہیں, آواز نہیں آئی. سارے مل کے ایک دفعہ ذرا ریڈی ہو جاؤ. جب ریڈی ہو جاؤ تو بتا دینا, ریڈی ریڈی. نواز شریف, شہباز شریف, اور آخر میں نعرہ دل سے لگانا, پاکستان. نارووال کے شیروں, نارووال کی شیرنیوں, آپ
آپ کو محمد نواز شریف کا سلام، آپ کو محمد نواز شریف کا پیار، اور آپ کو آپ کی بہن، آپ کی بیٹی مریم نواز شریف کا سلام۔ جناب احسن اقبال صاحب، انوار الحق صاحب، وجیہہ اکرم صاحبہ، بلال اکبر صاحب، دیکھ لیا میں نے، دیکھ لیا، خواجہ وسیم صاحب، اوہو، خواجہ صاحب، ویری گڈ، رانا منان صاحب، احمد اقبال صاحب، رامیش سنگھ اروڑا صاحب، اکمل سرگالا صاحب، نارووال والوں، نارووال کے بھائیوں، بزرگوں، بہنوں، ابھی یہ ترانہ لگا تھا، مشکل سے نکالو نواز شریف، تو میں نارووال سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں، نارووال یک زبان ہو کر جواب دے کہ 1 سال بعد کیا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نواز شریف نے پاکستان کو مشکلات سے نکال لیا کہ نہیں؟ دنیا دیکھ لے، دنیا سن لے کہ نارووال کے عوام یہ گواہی دے رہے ہیں کہ 12 مہینے کی قلیل مدت میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف نے پاکستان کو مشکلات سے باہر نکال لیا ہے۔ اور نارووال کے میرے پیاروں، میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ وزیر اعلیٰ بننے کے بعد میرا آج پہلا عوامی اجتماع ہے 12 مہینے کے بعد، اور پہلا عوامی اجتماع نارووال میں ہے الحمدللہ۔ سب سے پہلے میں نارووال کے پاس آئی ہوں۔ یہ بات صحیح ہے کہ نارووال احسن اقبال صاحب کی پہچان ہے، اور احسن اقبال صاحب نارووال کی پہچان ہے۔ خواجہ وسیم صاحب، میں آپ کا بھی بہت شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اور آج جب ابھی 1 سال پورا ہونے کو ہے، ابھی 10 دن ہے 1 سال پورا ہونے کو، تو میں اپنی کارکردگی لے کے نارووال کے عوام کے سامنے کھڑی ہوں۔ نارووال والوں، مجھے جواب دینا میرے 2 سوالوں کا۔ کیا مریم نواز شریف کی کارکردگی سے خوش ہو؟ کیا مریم نواز جو دن رات آپ کی خدمت کر رہی ہے اس سے خوش ہو؟ میں نے 5 سال انتظار نہیں کیا کہ میں 5 سال کے بعد جب الیکشن ہونے والے ہوں تو میں عوام میں واپس جا کے کہوں کہ مجھ سے تو کچھ نہیں ہوا، پچھلے والے کر گئے ہیں جو کر گئے ہیں، سارا الزام میں پچھلے والوں پہ ڈال دوں۔ میں نے ایسا نہیں کیا۔ میں 1 سال کی اپنی کارکردگی لے کر آج آپ کے درمیان، آپ کے سامنے، آپ کے پاس آئی ہوں، آپ کی مہر لگوانے آئی ہوں نواز شریف کی جماعت کے اوپر۔ 1 سال پہلے، 2 سال پہلے ہر جگہ سے بری خبریں آ رہی تھی، تکلیف دہ خبریں آ رہی تھی ہمارے ملک کے پاکستان کے بارے میں۔ آج صرف 1 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر جگہ سے اچھی خبریں آ رہی ہیں، سوائے ایک جگہ سے، اور وہ اڈیالہ جیل ہے۔ وہاں سے صرف خط پہ خط آ رہے ہیں، منتیں ہو رہی ہیں کہ اللہ کے واسطے مجھے بچا لو۔ تو نارووال والوں،
اللہ تعالیٰ کے نظام میں ناانصافی نہیں ہے. جس نواز شریف کو مارنے کی کوشش کی، جس نواز شریف کو گرانے کی کوشش کی، آج مرکز میں بھی نواز شریف کے بھائی کی حکومت ہے اور پنجاب میں بھی نواز شریف کی بیٹی کی حکومت ہے. اور نہ صرف حکومت ہے، صبح بھی خدمت ہے، دوپہر بھی خدمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شام کو بھی آپ کی خدمت ہے. اصل میں یہ لوگ حالات اتنے خراب کر کے چلے گئے تھے کہ ان کو انتظار تھا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت آئے گی تو فیل ہو جائے گی، ناکام ہو جائے گی، گر جائے گی. جناب احسن اقبال صاحب، انوار الحق صاحب، وجیہہ اکرم صاحبہ، بلال اکبر صاحب، دیکھ لیا میں نے، دیکھ لیا. خواجہ وسیم صاحب، اوہو، خواجہ صاحب، ویری گڈ. رانا منان صاحب، احمد اقبال صاحب، رمیش سنگھ اروڑا صاحب، اکمل سرگالا صاحب، نارووال والوں، نارووال کے بھائیوں، بزرگوں، بہنوں، ابھی یہ ترانہ لگا تھا، مشکل سے نکالو نواز شریف. تو میں نارووال سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں، نارووال یک زبان ہو کر جواب دے کہ 1 سال بعد کیا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نواز شریف نے پاکستان کو مشکلات سے نکال لیا کہ نہیں؟ دنیا دیکھ لے، دنیا سن لے کہ نارووال کے عوام یہ گواہی دے رہے ہیں کہ 12 مہینے کی قلیل مدت میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف نے پاکستان کو مشکلات سے باہر نکال لیا ہے.